بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پنور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر پیش کرنے میں کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ قدم بوسی راحت قلب و نظر نصیب ہوئی۔ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، ارشاد فرمانے لگے دنیا میں مومن، کافر اور منافق تین طرح کے لوگ ہیں۔ مومن صرف اللہ تعالیٰ اور آخر پر ایمان رکھنے سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق عمل کرنے سے بنتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، شیطان کے ہم نوا اور تابع ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور سجدے سے منکر ہوا تھا۔ مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا اور رخ ہمیشہ دوسروں کو آسانی بہم پہنچانے اور مدد کرنے کا ہوتا ہے۔ کافر کی حقیقت انکار ہے، اس کو اپنا امتیاز نہ ماننے میں ہی نظر آتا ہے۔ اشیاء دنیا اور خواہشات کی تکمیل کی یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لہٰذا اسے کافر کے نام سے خطاب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی حق سے انکاری غرور کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس کا رخ غیر کا اور سفر ظلمات کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کے عمل کو برا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی کو مومن یا کافر بنا کر نہیں بھیجا، یہ اس کا عمل ہے کہ وہ کیا بنتا ہے، اور نہ ہی پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر جزا و سزا کا کیا مطلب؟ حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ یوم قیامت اعمال کی جزا دی جائے گی۔ لوح محفوظ پر صرف یہ مرقوم ہے کہ جن کا رخ خیر کی طرف ہے وہ اصحاب یمین ہیں، اور جن کا رخ غیر کی طرف ہے وہ اصحاب سمین ہیں۔ اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں، انسان خود چاہتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے مطابق مومن یا کافر بنا دیتا ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے خالق سے طلب کرتا ہے، مثبت رخ پر بڑا مستقل مزاج، سچا اور جلوت حلوت میں تسلیم پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر مخلوق سے طلب کرتا ہے، ہاتھوں کے بنائے اسلام سے مانگتا ہے، منفی رخ پر مستقبل مزاج اور اسلام کے خلاف جڑا ہوا ہوتا ہے، جلوت و خلوت میں انکار پر قائم رہتا ہے، لیکن منافق بدلتا رہتا ہے، کبھی مثبت کے ساتھ کبھی منفی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا، جلوت میں تسلیم اور خلوت میں انکار پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش سب پر یکساں ہوتی ہے، لیکن اس سے مومن کے ایمان و تسلیم و رضا میں، کافر کے کفر و ضلالت میں، اور منافق کی منافقت و فسق و فجور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جیسے بران رحمت سے پھولوں کی مہکار میں اور گندگی میں سرانڈ و تافن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ منافق اسفل و مغضوب ہے، سب سے زیادہ وعید بھی اس کے لیے ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اس کے قول کی بنیاد نفرت پر ہوتی ہے اور ہمیشہ منافرت کو ہی پھیلاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی ہر بات عمل نفس شوکت کے لیے ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کے قول کا عمل شاہد نہیں ہوتا، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ دنیاوی مفاد کو ہی سامنے رکھتا ہے اور حقیر سے فائدے کے لیے قومی و ملی ضیاع کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ مشکل میں گرفتار رہتا ہے، اس کی کوئی بات اور تحریر قابل حوالہ نہیں ہوتی۔ منافق ہی فاسق ہوتا ہے اور اپنی ہی کہی ہوئی بات کی تردید کر دیتا ہے۔ یہ کبھی گناہوں سے تائب نہیں ہوتا اور حق کا علم ہونے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا۔ فرمان ربی کے مطابق منافقوں اور فاسقوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔